मेरा नाम रुमाइशा है। मैं एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी उम्र अब 30 साल है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। बहुत नाज और लाड से मुझे मेरे अब्बा ने बड़ा किया। मैंने जो चाहा वो पढ़ाया, जिस कपड़े पर हाथ रखा वो लेकर दिया। कभी घर में किसी ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। हमारे खानदान में कोई भी लड़की मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, बल्कि कुछ तो कभी स्कूल ही नहीं गई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारा पढ़ूं, सब लोग जान ले कि एक आम आदमी की बेटी भी पढ़ सकती है। मैंने एफए किया तो सब लोग हसद और रिश्त के साथ मिले जुले जज्बात के साथ घर आए थे। कुछ ने तो अब्बा को मुबारकबाद दी कि करीम, इस दौर में तुमने बेटी को इतना आगे तक पढ़ाया है, तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। लेकिन कुछ नाम निहाद बुजुर्गों ने आकर ये भी कहा कि लड़की ज़ात है, आगे पढ़ाओगे तो हाथ से निकल जाएगी और फिर एक दिन तुम्हारे चेहरे पर कालिख मिल जाएगी, फिर ना हाथ मलते रह जाना, तब हम में से कोई हमदर्दी को आगे नहीं आएगा, देखना। अब्बा ने उन सब की बातें बहुत इज्जत और एहतराम से सुनी थीं और फिर रात में मुझे बुलाकर समझाया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा अब्बा तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। जितना चाहो पढ़ो। और फिर अब्बा की यही बातें मेरे पैरों की जंजीरें बन गईं। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे नुमाया लड़की थी। हर बंदा मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बा की वो बातें ऐसी जंजीर थीं कि मैं लड़कियों से भी घुल मिल ना सकी। मेरी पढ़ाई के साल गुजर गए थे। मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी थी। डिग्री मिलते ही कई नौकरियां आईं, लेकिन मैंने अपने घर में नाम भी नहीं लिया। खानदान में बस यही मशहूर था कि करीम की बेटी ने डिग्री ले ली है। मैंने अब्बा के सामने भी ये जिक्र नहीं किया था, वरना अब्बा सबके खिलाफ जाकर मुझे नौकरी भी करवा देते। मगर मैं हमेशा से यही देखती आई थी कि कभी अब्बा किसी से मेरी पढ़ाई के लिए झगड़ा मोल लेते, कभी किसी को दलील देते। मेरी नौकरी करने से तो सारा खानदान उन्हें छोड़ ही देता। मुझे मालूम है वो मेरे लिए ये भी सह लेते, मगर मैं खामोश रही। मुझे अब अब्बा को आजमाइशों में मजीद नहीं डालना था। मैं घर बैठी ही थी। खानदान से मेरे लिए रिश्ते आए। मामू, चाचू, खाला, फुप्पो सभी कतार में थे। ये वही लोग थे जो कहते थी कि करीम की बेटी हाथ से निकल रही है। आज वही मेरे लिए हाथ फैलाए खड़े थे। अब्बा ने बहुत सोचा समझा और फिर उनमें से किसी के भी घर रिश्ता करने से इनकार कर दिया। पूरे खानदान में तो गोया भूचाल ही आ गया। सब लोग अब्बा के ऐसे खिलाफ हुए कि उनका बायकाट तक करने का फैसला कर लिया। अब्बा बहुत परेशान हुए। मैं उन्हें जिस आजमाइश से बचाना चाहती थी वो आ ही गई। मैं अब्बा के कदमों में बैठी और फिर अपना दामन उनके आगे फैला दिया। मैंने अब्बा से कहा कि मैं यही नहीं चाहती थी कि आप अब उम्र के इस हिस्से में जाकर मेरे लिए सबकी नाराज़गी मोल लें। आप मेरा रिश्ता जिससे चाहे कर दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं सारी उम्र ज़बान बंद करके सर झुकाकर गुजार दूंगी, लेकिन आपका सर झुकने नहीं दूंगी। आपने अगर गैरों में शादी कर दी तो सब यही कहेंगे ना कि करीम की बेटी को कोई पसंद था, देखा वो तरबियत ठीक नहीं कर सका। अब्बा, मैं आपके लिए कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं तो अपनी बात कहकर उठ गई, लेकिन अब्बा जाने किस कश्मकश में थे। और फिर उन्होंने 3 दिन के बाद चाचू को हाँ का पैगाम भिजवा दिया। अब सब लोगों का रवैया ऐसा बदला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं इसकी वजह भी जानती थी। उन्हें पता था कि लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करना चाहेगी, तो सारी लक्ष्मी अपने ही घर क्यों ना आए। मैंने भी सबके इरादों को भांप लिया और फिर मजहर किए संग रुखसत होकर अपने चाचू के घर आ गई। शुरू के दिन में चाची का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये वही चाची हैं जो मेरे किरदार पर बहतान लगाती थीं। एक हफ्ता गुजर गया। जब मैं किचन में गई और खाना बनाने के लिए चीज़ें निकाली, एकदम चाची अंदर आईं और मेरे हाथ से गोश्त का पैकेट पकड़ लिया और कहा कि अरे, तुम क्यों इन सब के झंझट में पड़ रही हो? लाडली इकलौती बहू हो तुम। बेटी से भी बढ़कर मैं तुम पर कोई भी सख्त जिम्मेदारी नहीं डालूंगी। तुम बस अपनी नौकरी पर तवज्जो दो। तुम्हारी माँ जैसी चाची सब कर लेगी, तुम फिक्र न करो। आज उनकी ज़बान पर आ ही गई थी वो बात जो उनके जहन में थी। मैंने हैरानगी से उन्हें देखा और फिर जवाब दिया कि मेरा तो नौकरी का कोई इरादा ही नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं है और मैं तो नौकरी कर भी नहीं सकती। भला मजहर को अच्छा नहीं लगेगा, और मजहर अच्छा भला काम तो कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर चाची के चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल दीं। उस दिन के बाद काम करने से मुझे किसी ने नहीं रोका, बल्कि जितना हो सकता था मुझसे काम करवाया जाता था,
تاکہ میں ہمت ہار جاؤں اور پھر ان کا مطالبہ مان لوں۔ میں ان کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی نہیں بننا چاہتی تھی۔ سب نے بہانے سے مجھے کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سب کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ سب لوگ اس بات کو جلد ہی نظر انداز کر دیں گے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ مجھ پر اس گھر میں رہنا دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور میری گود میں 2 جڑواں بچے عدیل اور آمنہ آ گئے۔ لیکن اب بھی یہاں سب کے دلوں میں میرے لیے وہی نفرت تھی جسے وہ فراموش کرنے کو کسی صورت تیار نہیں تھے۔ میں نے بہت حد تک برداشت کیا تھا، آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کی تھی۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ سب تھم سا گیا ہے، اور ابھی میری زندگی میں کوہرام مچ گیا۔ یہ کوہرام تب مچا جب مظہر میرے سر پر سوتن لے کر آئے۔ کچھ دنوں سے وہ سب لوگ باہر رہتے تھے، مجھے دیکھ کر ہنستے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ چاچی دوسری بہو کے آنے سے بہت خوش تھی۔ دوسری بہو آئی تھی جو نوکری بھی کرتی تھی اور ماڈرن بھی تھی۔ بہو کے آتے ہی چاچی تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں اور بچے تو پہلے بھی کسی گنتی میں نہیں آتے تھے، اب تو جیسے ہمارا وجود بھی دکھنا بند ہو گیا تھا۔ سوتن کے آتے ہی مجھ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ مہارانی اپنے حساب سے آتی تھی اور سوتی جاگتی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ اپنے کام پر جا چکی تھی اور بہت معذرت کی کہ اسے چھٹیاں نہیں مل سکتی۔ وہ تو معذرت کر ہی رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ چاچی دل ہی دل میں کتنی خوش ہوں گی۔ اور پھر جیسے تیسے کر کے 1 مہینہ گزر گیا، اور ٹھیک 1 مہینے بعد صبا نے گھر آ کر چاچی کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے، جسے دیکھ کر انہوں نے تیوری چڑھائی اور پوچھا، بہو تمہاری تنخواہ تو 30,000 ہے نا؟ اس پر صبا نے اطمینان سے کہا، 25,000 کی میں کمیٹی ڈال چکی ہوں، باقی وہ کچھ مہینوں میں ختم ہوگی۔ یہ جواب سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی لاڈلی بہو کے گن دوبارہ گانے لگی۔ اب چاچی کو میرا وجود بھی چبھ رہا تھا۔ میں اور میری اولاد گھر میں چلتے پھرتے بھی ان کی آنکھوں کو چبھتے تھے۔ بچوں کو تو اپنے سامنے دیکھ لیتی تو تھپڑ مار دیتی، وہ ڈر کے مارے کمرے سے ہی نہیں نکلتے تھے۔ اتنے سارے مظالم کے بیچ میں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مجھے اس گھر میں دیکھ کر کھرتے تھے، لیکن کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، کہیں کوئی مجھ پر سوال نہ اٹھا دے۔ میں 3 دن بعد جب ابا کا سوگ منا کر اپنے گھر واپس گئی تو وہاں میرا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ باندھا جا چکا تھا۔ میں مظہر کا گھر چھوڑ کر جب آئی، میرے بھائیوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کچھ کہے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ بھی آج اپنی لاڈلی بہن پر ڈھائے جانے والے ظلم سے انجان نہیں تھے۔ مجھے ابا کے گھر رہتے 2 ہفتے ہوئے کہ میں نے اپنی بھابھیوں کو باتیں کرتے سنا کہ اب اس مہنگائی کے دور میں یہ اور اس کے بچے بھی ہم پر آ گئے ہیں، وہ بھی عمر بھر کے لیے ایک بوجھ کی طرح۔ بھلا سسرال والوں کی ہی نوکری کر کے کھلا دیتی، یہاں نہ آ کر ہمارا سکون برباد کرتی۔ یہ جملے سن کر میرے دل پر چھریاں چل گئی تھی اور میں ساری رات روتی رہی۔ لیکن پھر میرے ذہن میں اگلے ہی دن ایک خیال آیا۔ میں بچے بھابھی کے پاس چھوڑ کر بازار کا کہہ کر چلی گئی اور اپنی سی وی شہر کے بڑے کالجز میں دے دی۔ میری ایم فل کی ڈگری اور ساتھ چمکتا گولڈ میڈل میری اہمیت سب کو بتانے کے لیے کافی تھے۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی اور اگلے ہی دن مجھے ہر جگہ سے کال آنے لگی۔ ہر ادارہ مجھے رکھنا چاہتا تھا اور پھر میں 70,000 میں اس شہر کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ سب گھر والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو نوکروں کی طرح اپنے سسرال میں رہی اور بالکل اپنا آپ مار دیا، ایسے بھی کوئی ہاتھوں ہاتھ اسے ایسے لے سکتا ہے۔ میں نے نوکری لگتے ہی ایک کرائے کا گھر لیا تھا جو میرے بھائیوں کے گھر کے قریب ہی تھا۔ سب نے کہا کہ کیا ضرورت ہے الگ جگہ رہنے کی، یہاں تک کہ بھابھیوں نے بھی یہی بات کی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہاں میری اولاد کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کا گھر نہیں تھا۔ میں الگ رہنے لگی اور ایسے ہی کچھ سالوں بعد میں ایک ذاتی گھر کی مالک ہو گئی۔ کچھ دن قبل میرا ہسپتال جانا ہوا کیونکہ میری کولیگ بیمار تھی۔ میں وہاں گئی تو ایک کمرے سے مجھے کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ چاچی صبا کے پیروں میں بیٹھی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ مظہر کی دوائیاں منگوا دو ورنہ وہ مر جائے گا، لیکن صبا چہرے پر سختی لیے بولی کہ اتنے وقت سے آپ لوگ میرے ہی ٹکڑوں پر پل رہے ہیں اور اب یہ خرچے بھی میں کروں؟
یہ کون سا گھر کچھ کما کر لاتا ہے، مرنے دے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے اپنا وقت یاد آیا تھا۔ جیسے ہی صبا باہر آنے لگی میں ایک طرف ہو گئی اور پھر وہ چلی گئی۔ تب میں اندر گئی جہاں چاچی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور بے یقینی سے دیکھتی رہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی کہتی، چاچی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور رونا شروع کر دیا۔ وہ اونچی اونچی مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ میں نے سکون کے ساتھ انہیں اٹھایا اور پھر پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تب انہوں نے بتایا جیسے ہی سب نے مجھے گھر سے نکالا، تب سب کام چاچی اور صبا پر آ گئے تھے۔ چاچی کی بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں تھی کہ کچھ کر سکتیں۔ دوسرا، میں نے انہیں ایسی عادت ڈال دی تھی کہ اب چائے بھی بنانا مشکل تھا۔ انہوں نے صبا سے کہا کہ بیٹا گھر کے کام بھی کرو، مجھ اکیلی جان میں اتنی ہمت نہیں رہی۔ تب اس نے کہا کہ میں تو کما کر لاتی ہوں، میں کیوں کروں؟ اور جب کام والی لگوانے کا کہا تو تنخواہ کم ہے، کرونا رو لیا۔ میرے جاتے ہی سب چاچی پر آ پڑا تو انہیں احساس ہوا تھا کہ کام کرنے والی لڑکیاں اصل میں ہوتی کیسی ہیں۔ وہ کام کرتی تھیں لیکن انہیں جوتے کی نوک پر رکھتی تھیں۔ اب مظہر کو پھالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ معذور ہو گیا تھا، خود سے کھانا کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب اس کے لیے محال تھا۔ چاچی نے مجھے کہا کہ میں انہیں معاف کر دوں اور بچوں کے ساتھ واپس آ جاؤں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنا وقت یاد کیا۔ ایک لمحے میں فیصلہ ہو گیا۔ میں نے اپنے پرس سے 1,00,000 روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھا اور چلی آئی۔ اب بھی میں ان کو ماہانہ خرچہ بھیج دیتی ہوں کیونکہ صبا تو جا چکی ہے، لیکن کبھی ان کے گھر نہیں گئی، نہ ہی انہیں معاف کیا ہے، کیونکہ میری دولت تو میرے بچے ہیں۔